بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز۔ تو آج کی ایپیسوڈ تھوڑی سیڈ اور تھوڑی تھرل والی ہونے والی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگے گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایپیسوڈ دیکھ کے لائک بھی کر دیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ریویو دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 40 پارٹ 2۔ انشا کیا ہوا؟ سجاد شاہ نے انشا کا زرد چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، اور ارسلان زید۔ انشا کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ کیا ہوا؟ سجاد شاہ انیسہ کی طرف دیکھتے چپ ہو گئے اور باقی سب کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ انیسہ کی حالت پہلے ہی ناساز تھی۔ نیہا کو اشارہ کیا کہ انیسہ کو کمرے میں لے جاؤ۔ انیسہ چلو کمرے میں چل کر کھیلتے ہیں۔ نیہا نے ہاتھ بڑھایا۔ انیسہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ وہ دونوں کمرے میں چلی گئی۔ آپی، ارسلان زید کو کیا ہوا؟ اسما کی سانسیں سوکھنے لگی۔ ارسلان کو گولی لگی ہے اور زید، اس کا دل نہ چلنے کے برابر دھڑک رہا ہے۔ انشا بولتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ سیان انشا کی بات سنتے ہی باہر کو بھاگا۔ سب سیان کے پیچھے گئے۔ وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف انیسہ اور نیہا موجود تھی۔ ہاسپٹل میں پہنچتے ہی سب بھاگنے والے انداز میں آپریشن تھیٹر کی طرف گئے۔ بابا، بھائی جی، زید بھائی، سیان نے احمد شاہ پاس جاتے بے چینی سے پوچھا۔ اندر ہیں۔ احمد شاہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان میں جیسے ہمت ہی ختم ہو گئی تھی اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھ کر۔ اس سے پہلے کوئی اور سوال کرتا ارد شیر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن کیا خان؟ ارد شیر کی بات ادھوری چھوڑنے پر احمد شاہ ضبط کھوتے چلائے۔ ہارٹ بیٹ نارمل نہیں ہو رہی۔ زید کو بھی نرس چیک کر کے آئی ہے۔ دونوں کی ہارٹ بیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ارد شیر نظریں جھکا گیا۔ وہ اپنے دوست کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارسلان کو آپریشن تھیٹر کے بیک ڈور سے ہی دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایشان آپریشن تھیٹر کے ساتھ والے روم میں گیا۔ سامنے ارسلان آنکھیں موندے بیڈ پر تھا۔ ساتھ والے بیڈ پر زید تھا۔ بھائی جی، آنسو بہاتے اس کے پاس جا کے بیٹھ کر اس سے پکارا۔ شاہ خاندان کے مرد بے حد سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن جب ان کے ارسلان کو کچھ ہو جاتا تو وہ سب ٹوٹ جاتے۔ اس میں سب کی جان بستی تھی۔ بھائی اٹھیں، تنگ نہ کریں سب کو۔ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اٹھیں۔ ایشان ارسلان شاہ کے بازو پر سر رکھے بے آواز رونے لگا۔ بھائی جی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ اٹھ کر مجھے ڈانٹیں گے۔ بھائی جی، مجھے ایک لڑکی اچھی لگتی ہے۔ کئی ماہ ہو گئے ہیں میں اسے سوچتا ہوں۔ بھائی جی دیکھیں نا، آپ کا شانی اس سے نکاح کرنے کی بجائے اسے دل میں بسائے بیٹھا ہے۔ بھائی مجھے ڈانٹیں نا، اٹھیں۔ ارسلان کو ہوش میں نہ آتے دیکھ وہ ضبط کھوتا اونچی آواز میں رونے لگا۔ سب گھر والے روم میں آئے۔ ایشان ان کے اندر داخل ہونے پر خاموش ہو گیا۔ سیان دونوں بیڈ کے درمیان کھڑے
اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہیرا زید کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسما ایک ہاتھ ارسلان کا پکڑے اور ایک زید کا ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ سب سر تھامے رو رہے تھے۔ زید بیٹا آنکھیں کھولو، امی بلا رہی ہیں، امی سے ناراض ہو؟ ارسلان اسے دیکھو ذرا، مجھ سے یہ بات نہیں کر رہا۔ اٹھو دونوں، چلو گھر چلیں۔ اسما ان دونوں کو اٹھتے نہ دیکھ ان کے ہاتھ پیشانی سے لگاتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اسما سنبھالو خود کو۔ احمد شاہ نے اسما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ احمد انہیں کہیے اٹھیں اور مجھ سے بات کریں، احمد کہیے انہیں، اسما ضدی لہجے میں کہتی ان دونوں کا ہاتھ چومنے لگی۔ میرے پیارے بیٹے، امی کو تنگ نہیں کرتے، اٹھو چلو گھر چلتے ہیں۔ رضا آگے بڑھ کر اسما کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ جس طرح وہ روئے جا رہی تھی اس نے اپنی حالت خراب کر لینی تھی۔ انشا ارسلان کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ سب کھڑے ان دونوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ وہ اگر ان کے پاس جاتے تو اپنا ضبط کھو دیتے۔ روم کا دروازہ کھلا، انیسہ اندر داخل ہوئی۔ اسے سب نے حیرانگی سے دیکھا۔ انیسہ بیٹا چلو باہر۔ انیسہ کھڑے ہوتے اسے باہر لے جانے لگی۔ انیسہ ان کا ہاتھ جھٹک کر ارسلان کے پاس جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ شاہو آپ کتنے گندے ہو، نیند آئی تھی تو گھر آ کر سو جاتے۔ انیسہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھے بتائے بغیر چلے گئے، آپ کے حیاتیم آپ سے کٹی ہے، چلیں اٹھیں جلدی سے اپنی حیاتیم کو منائیں۔ شاہو اٹھیں۔ انیسہ نے منہ بنا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انیسہ کی باتیں سن کر سب کی آنکھوں میں جمع ہوئے آنسو بہنے لگے۔ وہ جو موت سے لڑ رہا تھا انیسہ سمجھ رہی تھی وہ سویا ہوا ہے۔ شاہو آپ ناراض ہو گئے ہو مجھ سے، میں نے آج زیادہ چاکلیٹس کھا لی اس وجہ سے۔ ارسلان شاہ کو کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ انیسہ کو لگا وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ آئیڈیا، انیسہ چٹکی بجاتے ہوئے منمنائی۔ شاہو میں جا رہی ہوں بابا ساتھ گھر، اور کبھی واپس نہیں آؤں گی، اور اسما امی کو بھی لے کر جا رہی ہوں، انیسہ قدرے اونچی آواز میں کہتے اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ ارسلان کی دھڑکن تیز ہوتے نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ سب حیرت سے کبھی انیسہ کی طرف دیکھتے تو کبھی مشین کی طرف۔ ارسلان کی ہارٹ بیٹ نارمل ہوتے ہی زید کو ہوش آ گیا۔ امی، زید! ہیرا کی آواز پر سب زید کی طرف ہوئے۔ زید آنکھیں کھولتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ارسلان کہاں ہے؟ وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے اٹھ کر ارسلان کے پاس گیا۔ ارسلان کو ہوش نہیں آئی تھی۔ ارسلان آنکھیں کھول، اٹھنا، کیوں سب کو تنگ کر رہا ہے؟ زید کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ بامشکل الفاظ ادا کر سکا۔ زید بیٹا تمہیں آرام کی ضرورت ہے، احمد شاہ پریشانی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے بولے۔ بابا میں ٹھیک ہوں، اسے کہیں اٹھے۔ زید نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ارسلان اٹھ، ایک دفعہ ہی مار دے جان سے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ زید اس کے کندھے پر سر رکھے بے آواز رونے لگا۔ ارسلان شاہ نے بامشکل آنکھیں کھولی جو تقریباً آدھی بند تھیں۔ تھپڑ کھانا ہے؟
ارسلان ماسک اور سینے پر سٹچز لگے ہونے کی وجہ سے ایک ایک لفظ بامشکل بول پایا۔ سب کے چہرے پر خوشی چھا گئی، سب کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ شاہو، انیسہ خوشی سے چیختے ہوئے ارسلان کے پاس بیٹھ کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ارسلان نے سرد آہ بھری، تکلیف سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بھابی پیچھے ہو جائیں، اسے درد ہو رہا ہے۔ زید کے کہنے پر انیسہ رونے والا منہ بنا کر پیچھے ہونے لگی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انیسہ خوش ہوتے آرام سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر زید کو گھورنے لگی۔ انیسہ کے انداز پر سب کے اداس چہرے بے ساختہ مسکرائے۔ ہیرا زید کے پیچھے کھڑے آنسو بہا رہی تھی جو زید کی شرٹ پر گر کے اس کو بھگو رہے تھے۔ شرٹ کو گیلی محسوس کرتے زید نے پیچھے دیکھا۔ ہیرا کو روتے دیکھ اٹھ کر اسے گلے لگا گیا۔ مسز، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، اس کا حجاب ٹھیک کرتے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ہیرا روتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا اور دل سے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا شوہر ٹھیک تھا۔ ارسلان نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے آنیہ کہیں نظر نہ آئی۔ بابا، آنیہ، وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ پتہ نہیں، ابھی تو یہاں ہی تھی، ہیرا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کس نے چلائی تھی گولی؟ آنیہ سرمئی آنکھوں میں وحشت لیے چلائی۔ سامنے کھڑے مضبوط جسامت کے آدمیوں کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ دو لوگوں نے کروایا ہے، ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے، ایک آفیسر بولا۔ کس نے کیا؟ وہ سرخ انگار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر پھنکاری۔ شداور خان اور احمد راجپوت، ایک آفیسر نے گھبراتے ہوئے بتایا۔ احمد راجپوت؟ آنکھیں چھوٹی کر کے ان کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو، یہ احمد راجپوت کون ہے؟ زید شاہ کی بیوی کا باپ۔ اس کی کیا دشمنی ہے میرے لالا سے؟ آفیسر سے استفادہ کیا۔ میجر، معلومات کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ارسلان شاہ نے اس کا بزنس تقریباً برباد کر دیا ہے اور احمد راجپوت اس سے بدلہ لینے کی طاق میں بیٹھا تھا۔ آفیسر سخت لہجے میں پروفیشنل انداز میں بولا۔ تمہارا بزنس برباد نہ کر دیا میں نے تو میں بھی اپنے لالا کی بہن نہیں، احمد راجپوت آنکھوں میں انتقام کا جنون لیے بولی۔ میجر، شداور خان کا مسئلہ بڑا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے میں کر لوں گی، اس سے تو میرے پرانے حساب کتاب ہیں۔ آنیہ نے ہاتھ دروازے کی طرف کرتے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سب آفیسرز باہر چلے گئے۔ شداور خان، احمد راجپوت، تیار ہو جاؤ اپنی بربادی کے لیے۔ آنیہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ 3 گنز اور کچھ چیزیں رکھ کر وہ روم سے باہر چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے احمد راجپوت کی کمپنی کی طرف رخ کیا۔ وہاں پہنچی، اندر داخل ہو کر جائزہ لینے لگی کہ کتنے لوگ اندر موجود ہیں۔ کمپنی میں صرف 8-10 لوگ تھے۔ آنیہ کی آنکھیں پراسرار انداز میں مسکرائی۔ وہ چھپ گئی تاکہ کسی کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ آدھے گھنٹے میں پوری کمپنی خالی ہو چکی تھی۔ آنیہ مین سوئچ بورڈ کے پاس گئی، تاروں کو غلط جگہ جوڑ دیا۔ تاروں میں سے آگ کی چنگاریاں نکلتے وہاں لگے پردے کو آگ لگ گئی۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ آنیہ وہاں سے نکل گئی۔ اسے آگ پوری کمپنی میں پھیلنے سے پہلے نکلنا تھا۔ ہر دروازہ بند تھا۔ آنیہ نے اوپر کی طرف دیکھا۔ آگ اوپر کے سارے فلورز میں پھیل چکی تھی۔ اوہ شٹ! آنیہ نے باریک چاقو اپنی جیب سے نکال کر لاک کھولنے لگی۔ بیک ڈور کا لاک کھول کر جیسے ہی وہ باہر نکلی، ایک زبردست دھماکہ ہوا۔
ایک چھوٹا پتھر آنیا کے سر پر لگا۔ اس نے پراسرار کہکا لگایا، ہر اس انسان کو برباد کر دوں گی جو میرے لالا کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی تو۔ جیب سے رومال نکال کر پیشانی سے نکلتے خون پر رکھا۔ شداور خان، اب تمہاری باری۔ آنیا گاڑی سٹارٹ کرتی رخ شداور خان کے اڈے کی طرف کا کر گئی۔ اسے آفیسر سے معلومات ملی تھی کہ شداور نے اپنا نیا مال، ڈرگز جو سپلائی کرنا ہے، وہ ڈیول ڈیمن کے علاقے میں رکھا ہے۔ آنیا اس کے اڈے سے کچھ دوری پر کار روک گئی۔ کار کی ڈکی سے بم نکال کر گودام کی طرف چل دی۔ گودام کے چاروں طرف گارڈز تھے۔ آنیا نے ایک کھلونا نکالا، اس کے اوپر بم فٹ کر کے اسے ریموٹ کے ذریعے اسے گودام کی طرف بھیجنے لگی۔ اس نے گودام کے چاروں بم سیٹ کر دیے۔ گودام سے دوری پر جا کر آنیا نے بٹن پریس کر دیا۔ بلاسٹ ہوا جس کا دھواں میلوں تک پھیلا تھا۔ ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ یہ تو ابھی ڈیمو تھا شداور خان، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ آنیا وہاں سے نکلتے ہاسپٹل چلی گئی۔ انائزہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ زریز خان عموماً رات کے 8 بجے تک آ جاتا تھا۔ انائزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ آج اس نے کچھ نہیں بنایا تھا۔ جب 10 بجے سے بھوک کا احساس حد سے زیادہ ہونے لگا، وہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ زریز خان گھر داخل ہوا۔ آج بہت دیر ہو گئی ہے، انائزہ انتظار کر رہی ہوگی۔ زریز کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ بیگم، آج سے آپ ہمارے کمرے میں رہیں گی۔ زریز دل میں سوچتا ہوا انائزہ کے کمرے میں گیا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے انائزہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پریشان ہوتا نیچے آیا۔ انائزہ کہاں ہے؟ ملازمہ سے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، وہ کچن میں ہے، ملازمہ ڈرتے ہوئے بولی۔ زریز لمبے لمبے ڈھک بھرتا کچن میں داخل ہوا۔ وہ کھانا بناتے گنگنا رہی تھی۔ یہاں میری سانسیں سوکھ گئی ہیں اور تم یہاں چل کر رہی ہو۔ زریز اس کے سر پر کھڑا ہوتے بولا۔ کیا ہوا؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔ کی ہویا؟ میرا دماغ کما دیتا ہے تم۔ کیا ہوا؟ میرا دماغ گھما دیا ہے تم نے۔ غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ غصے کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ ہائے، تسی پنجابی کڈی سونے بولدے ہو۔ پھر بولیو۔ ہائے، آپ پنجابی کتنی پیاری بولتے ہیں، پھر بولیں۔ انائزہ اس کے سرخ رخسار کھینچتے ہوئے بولی۔ زریز نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ یہاں میری سانسیں بند ہونے والی تھی۔ زریز کے لہجے میں نمی شامل ہوئی۔ انائزہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ریڈرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ کو؟ ضرور بتائیے گا اور ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔